السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو وقت کی اس گلی میں لے چلتے ہیں جہاں تاریخ نے اپنے اوراق خون سے لکھے، جہاں سلطنتوں کے فیصلے ایک لمحے میں بدل جایا کرتے تھے، اور جہاں ایک شخص کی جرأت نے ہزاروں بے گناہوں کی زندگیاں بدل دی۔ ناظرین کرام، یہ داستان ہے بیلین آف بیلین کی، وہ صلیبی نائٹ جس نے اپنی بہادری اور انسانیت سے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے، اور دوسری طرف وہ مسلمان فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت سے بڑی چیز عدل اور رحم ہے۔ ناظرین کرام، یہ 12ویں صدی کا زمانہ تھا جب یورپ سے آنے والے صلیبی لشکر مشرق کی سرزمین کو خون سے رنگ رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین کر وہاں اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ انہی دنوں میں ایک خاندان تھا جس کا نام ایبلین تھا، ایک باوقار جنگجو اور وفادار خاندان۔ اسی خاندان میں پیدا ہوا ایک نوجوان جس کا نام بیلین تھا۔ بچپن سے تلوار اس کا کھیل، گھوڑا اس کا ساتھی اور غیرت اس کا زیور تھی۔ اساتذہ کہتے تھے کہ یہ لڑکا صرف ایک سپاہی نہیں بنے گا بلکہ یہ ایک دن لشکر کی رہنمائی کرے گا۔ ادھر یروشلم کی حکومت بکھر چکی تھی۔ بادشاہ بلدون چہارم کو پھوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، کمزور جسم، لرزتے ہاتھ، مگر حکومت کی باگیں اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن ایک بیمار بادشاہ اور خود غرض امرا نے سلطنت کو اندر سے توڑ دیا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر فلسطین کی سرزمین پر اترے تو سب جان گئے کہ فتح یا شکست کا لمحہ قریب آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، 1187 عیسوی کا وہ سال جب تاریخ نے کروٹ لی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے ایمان، نظم و ضبط اور یقین کے ساتھ میدان میں قدم رکھا، جبکہ صلیبی فوج کمزور، پیاسی اور بے قیادت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے حکمت سے انہیں پانی کے ذرائع سے کاٹ دیا، اور پھر وہ دن آیا جب حطین کے میدان میں اللہ اکبر کی گونج نے صلیبیوں کے دل دہلا دیے۔ کچھ ہی دیر میں صلیبی لشکر شکست کھا گئے، یروشلم کی سلطنت زمیں بوس ہو گئی، اور اب راستہ کھل گیا بیت المقدس کے دروازے کی طرف۔ ناظرین کرام، شہر یروشلم خوف سے لرز رہا تھا، عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں، مرد بے بسی سے دیواروں پر کھڑے تھے۔ اس وقت ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام بیلین آف ایبلین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، مگر اس نے اعلان کیا، میں اس شہر کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اگر ہم ہارے تو عزت کے ساتھ ہاریں گے۔ یہ اعلان لوگوں کے دل میں آگ کی طرح اتر گیا۔ بیلین نے قلعوں کی مرمت کروائی، عوام کو ہتھیار اٹھانا سکھایا، اور خود سپاہیوں کے درمیان دن رات موجود رہا۔ جب محاصرہ طویل ہو گیا، بیلین نے فیصلہ کیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عام سپہ سالار نہیں ہے، رحم دل فاتح ہے۔ قلعے کے دروازے کھلے اور وہ سلطان کے خیمے میں داخل ہوا۔ ایک طرف شکستہ حال نائٹ، دوسری طرف دنیا کا عظیم فاتح۔ بیلین نے کہا، اگر آپ نے شہر پر زبردستی قبضہ کیا تو یہاں عورتیں اور بچے بھی لڑنے پر مجبور ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے سنا، پھر فرمایا، ہم یروشلم کو تلوار سے نہیں، انصاف سے فتح کریں گے۔ اکتوبر 1187 عیسوی میں بیت المقدس کے دروازے کھل گئے، مگر یہ کوئی عام فتح نہ تھی، نہ آگ، نہ لوٹ مار، نہ خون، صرف سکون، صرف عدل۔ صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا، جو جانا چاہے عزت سے جائے، جو رہے امن میں رہے۔ غریبوں کے فدیے خود سلطان نے ادا کیے، کلیسا محفوظ رہے، راہب آزاد رہے، اور شہر پر رحمت کا سایہ چھا گیا۔ دنیا نے دیکھا، یہ تھی اسلامی فتح کی اصل تصویر، جہاں تلوار کے بعد بھی انسانیت سر اٹھانے کھڑی تھی۔ ناظرین کرام، بیلین دشمن تھا، مگر اس کی جرأت اور شرافت نے مسلمانوں تک کو متاثر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی دیانت پر سراہا، اور مورخین نے اسے یروشلم لاسٹ ڈیفینڈر کہا۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بہادری تب ہے جب انسان انسانیت کے لیے کھڑا ہو۔ اصل کامیابی دوسروں کو مٹانے میں نہیں بلکہ زندگیوں کو بچانے میں ہے۔ ہیرو وہ نہیں جو تلوار اٹھائے بلکہ وہ ہے جو دل جیت لے۔ ناظرین کرام، یہ تھی بیلین آف ایبلین اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ داستان جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔